جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میاں بیوی کا رشتہ وفا، پیار و محبت کا رشتہ ہے. اچھا شوہر اپنے بیوی کی جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے اور اس کی مطالبات کو پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے. اچھی بیوی اپنے خامند کی فرما بردار اور ساتھ نبھانے والی ہوتی ہے. دونوں طرف سے خیر خواہی، رواداری، ایک دوسرے کا احساس کرنے سے گھر جنت بنتا چلا جاتا ہے. گھر کی چھوٹی سی سلطنت کا سربراہ مرد ہے. میاں بیوی کا جو رشتے کے ساتھ معاشرے کا پہلا یونٹ بنتا ہے اور یہی یونٹ جو ہے یہ معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے. اسی یونٹ میں نئی نسل تربیت پاتی ہے. اس کے لیے قرآن مجید نے ہدایات دیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ مومنوں میں سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں. یعنی اچھے اخلاق کا معیار یہ قرار پایا کہ وہ شخص بہترین ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لأہلہم. تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنے بیوی کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں، اور انا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے زیادہ اپنے بیویوں کے حق میں بہتر ہوں. آئیے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے. حضرت خدیجہ کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی، حضرت خدیجہ عمر میں 15 سال بڑی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی سے پہلے ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے. شادی کے بعد حضرت خدیجہ کے گھر میں ہی منتقل ہو گئے. وہاں حضرت خدیجہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھیں جو کہ ان کے پہلے شوہروں سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرپرستی کی اور ان کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھا کہ حضرت خدیجہ جو تھیں پیار و محبت کے رشتے میں بندھتی چلی گئیں. یہاں تک نوبت آئی کہ اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں بھی ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد بھی ہمیں احادیث سے بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے ہمیں آپ کی ان سے محبت کا پتہ چلتا ہے. غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع قیدی بن کر آئے. اب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں سے فدیہ لے لیا اور ان کو رہا کر دیا. حضرت زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہار بیچا. یہ ہار حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ہار پہنچا، اللہ کے رسول کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی. اس ہار کو پہچان لیا اور آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ سے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ہار واپس کر دیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار واپس کر دیا اور ابو العاص بن ربیع سے یہ وعدہ لے لیا کہ وہ حضرت زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دیں گے. تو اتنی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا ہار دیکھتے ہیں، انہیں حضرت خدیجہ یاد آ جاتی ہیں، آنسو بہہ نکلتے ہیں. اور یہ کیفیت صحابہ بھی دیکھتے ہیں
اور اللہ کے رسول صحابہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس ہار کو فدیہ میں نہ لیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت حالہ حضرت خدیجہ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی۔ اللہ کے رسول کہنے لگے اللہم حالہ، اللہ یہ تو حالہ ہیں۔ حضرت حالہ کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی جلتی تھی، حضرت خدیجہ یاد آ گئی، اور جس انداز میں انہوں نے ان کا ذکر کیا تھا، حضرت عائشہ اس محبت کو پہچان گئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ گھر میں بکری ذبح ہوتی، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو تحفہ ضرور جاتا۔ حضرت عائشہ نے حضرت خدیجہ کو نہ دیکھا تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ حضرت عائشہ کے نکاح سے پہلے ہی فوت ہو چکی تھیں۔ لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گھر میں حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر ہوتا کہ مجھے بعض اوقات غیرت آ جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئیں، وہ بڑی عمر کی تھیں، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی بجائے بہتر بیوی دی ہے۔ ان کا اپنی طرف اشارہ تھا۔ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، کہنے لگے وہ میری سب سے بہترین بیوی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے اولاد عطا کی، لوگوں نے جب میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائے، انہوں نے مجھے اپنا مال دیا، وہ میرے لیے سب سے بہترین تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں اتنی ڈر گئی کہ میں نے اس کے بعد کبھی ایسی بات نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی جب ذکر ہوتا، اتنے محبت برے انداز میں ذکر کرتے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بعض اوقات رشک آ جاتا۔ آئیے حضرت عائشہ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ کیسا تھا۔ حضرت عائشہ کی جب شاید رخصتی ہوئی تو یہ غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہے، ان دنوں حالات بڑے مشکل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سے مسائل تھے، لیکن حضرت عائشہ کی نازبرداری ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ ان کے کھلونے بھی تھے اور ان کی سہیلیاں بھی تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھلونوں کے میں بھی دلچسپی لیتے، ان سے پوچھتے کہ یہ جو گھوڑا ہے اس کے پر ہیں تو یہ کیسا گھوڑا ہے؟ حضرت عائشہ فوراً بولی حضرت سلیمان کا گھوڑا ہوتا تھا جس کے پر ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول مسکرا دیے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی ان کے ساتھ دوڑ بھی لگا لیتے۔ ایک دفعہ حدیث میں ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تھے، صحابہ کو حکم ہوا تم ذرا آگے چلے جاؤ، اور پیچھے سے حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ جسم کی ہلکی تھیں، جیت گئیں۔ کچھ وقت گزر گیا، کچھ سال گزر گئے، پھر موقع آیا، اسی طرح کسی غزوے سے واپسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم ذرا آگے چلے جاؤ، پیچھے سے حضرت عائشہ کے ساتھ پھر دوڑ لگائی۔ اس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے کہا تل کا بے تل کا، یہ اس دن کی باری کا بدلہ ہے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حبشی جو ہیں جنگی کھیل کھیل رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو اندازہ تھا کہ حضرت عائشہ کی عمر جیسی جو خواتین ہیں ان کو ایسے کھیل پسند ہوں گے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت عائشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو گئے اور ان کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور حضرت عائشہ جو ہیں یہاں سے کندھے اور سر کے درمیان کی یہ جو جگہ ہے، یہاں سے حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں، اللہ کے رسول نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور انہیں کھڑے ہو کے خود دکھا رہی ہیں۔ حضرت عائشہ پوری آپ کے پیچھے ہیں اور یہ کندھے اور سر کے درمیان جگہ سے دیکھ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کا گھر جو تھا مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی تھا، تو حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں، اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں عائشہ بس؟ کہتی ہیں نہیں یا رسول اللہ ذرا ٹھہریے۔ دوسری دفعہ پھر پوچھا عائشہ بس؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ذرا ٹھہریے۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اب ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اصل میں یہ چاہتی تھی کہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قدر کتنی کرتے ہیں۔
ذرا اندازہ لگائیے، حضرت عائشہ ایسے معاشرے میں رہتی تھیں جہاں پہ مرد کی 1 سے زائد بیویاں ہیں، اور حضرت عائشہ اپنی قدر لوگوں کو دکھانا چاہ رہی تھیں۔ یہ بڑے فطری جذبات ہوتے ہیں، اور لیکن اللہ کے رسول تب تک کھڑے رہتے ہیں جب کہ حضرت عائشہ مطمئن نہیں ہو جاتی۔ حضرت عائشہ کے مزاج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگاہ تھے۔ ایک دن کہنے لگے، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو اور جب تم راضی ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ کیسے؟ کہنے لگے، جب تم ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو بلا ورب ابراہیم، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو بلا ورب محمد۔ یعنی جب تم ناراض ہوتی ہو تو تم میرا نام چھوڑ جاتی ہو اور کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں، ہاں میں واقعی آپ کا نام چھوڑ جاتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے، آپ کے بولنے کے انداز سے یہ جان جاتے کہ حضرت عائشہ کا مزاج جو ہے وہ کیا آج اچھا ہے، یا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی ناراضگی محسوس ہو رہی ہے۔ اور یہ بات چیت کرنے کے انداز سے آپ جان جاتے۔ حضرت عائشہ ایک دفعہ گھر میں ہیں، اللہ کے رسول سے کوئی اونچی بول رہی ہیں، حضرت ابو بکر جو ان کے والد ہیں تشریف لے آتے